بسم اللہ الرحمن الرحیم والارض ما لا يقوم بذاته ويحدث في الاجسام والجواہر. جی عرض کیا ہے وہ ممکن ہے جو قائم بذاتی ہی نہ ہو جی اور اس کا حدوث اجسام میں ہوتا ہے، جواہر میں ہوتا ہے. جی غور کریں کہ یہ بات تو پہلے گزر چکی. گزشتہ کلام میں نے آپ کو بتایا کہ جو متکلمین ہیں یہ صفات بری عز اسمہ کو آراز نہیں کہتے جی اور مجردات کے انکاری ہیں. جی جی ٹھیک ہے، جب صفات باری تعالیٰ کو آراز نہیں کہتے اور مجردات کے انکاری ہیں تو اب رہ گئے اجسام اور جواہر فردہ. جی جی اجسام اور جواہر فردہ، تو لہٰذا آراز کا حدوث اجسام میں ہوتا ہے اور جواہر فردہ میں ہوتا ہے. جی آراز کا حدوث اجسام میں ہوتا ہے اور جواہر فردہ میں ہوتا ہے. وہی بات یہاں پر بیان کی ہے. اور حادث ہوتی ہے اور حادث ہوتی ہے کیا عرض اجسام میں اور جواہر میں. یہ ذہن میں رکھیں کہ فلاسفہ چونکہ جوہر فرد کے قائل نہیں ہیں جی لہذا وہ اس میں اختلاف کریں گے. جی لیکن یہاں پر تو مصنف جو ہے وہ اپنی فکر اور اپنی رائے کے مطابق بات کر رہے ہیں بحیثیت متکلم. جی اور متکلمین کے ہیں وہ جوہر فرد کے قائل ہیں. اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ یحدث فی الاجسام والجواہر. جی اتنی بات سمجھی. یہ ہو گیا مطلب کا خلاصہ. اب یحدث فی الاجسام والجواہر، جی اس کے بارے میں دو رائے ہیں. جی ایک رائے یہ ہے کہ یہ تعریف کا تتمہ ہے، جی یہ تعریف کا تتمہ ہے. جی دوسری رائے یہ کہ نہیں، یہ تعریف کا تتمہ نہیں ہے بلکہ یہ بیان حکم ہے. جی بات سمجھے. جی غور کریں، جو کہتے ہیں یہ تعریف کا تتمہ ہے جی ان کی بات سمجھے. وہ کیوں کہتے ہیں تعریف کا تتمہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ وَيَحْدُثُ فِي الْأَجْسَامِ وَالْجَوَاهِرِ کہہ کے صفات باری تعالیٰ کو نکال دیا. جی کیونکہ صفات باری تعالیٰ بھی قائمہ بذاتہا نہیں ہے، جی قائمہ باللہ تعالیٰ ہے. جی سمجھے نا. جی حیات، علم، سمع، بصر، قدرت، ارادہ، کلام، جی سمجھو بات. جی یہ صفات قائمہ بذاتہا نہیں ہے، قائمہ باللہ ہے. جی تو اب عرض کی تعریف ان پر بھی صادق آ رہی ہے. جی عرض کی تعریف کی کیا کی؟ ما لا یقوم بذاتہ، ما لا یقوم بذاتہ. تو اب صفات باری تعالیٰ بھی لا یقوم بذاتہ جی اس میں داخل ہے. جی تو ان کو نکالنے کے لیے کہا یحدث فی الاجسام والجواہر جی کہ بات یہ کہ صفات باری عز اسمہ وہ غیر قائم بذات ہی اگرچہ ہوں جی لیکن حادث فی الاجسام والجواہر نہیں ہے. جی تو لہٰذا اس تعریف سے ان کو نکال دیا. جی جی اس تعریف سے صفات باری تعالیٰ کو نکال دیا. تو لہٰذا یہ تعریف کا تتمہ بنا. جی جی بات سمجھے ہو نہیں سمجھے؟ جی یہ ایک رائے. جی ٹھیک ہو گیا. جی دوسری رائے ہے کہ نہیں، یہ تعریف کا تتمہ نہیں ہے بلکہ بیان حکم ہے. جی جی کیوں تعریف کا تتمہ نہیں ہے؟ بات کی توجہ دیں. جی جو حضرات کہتے ہیں تعریف کا تتمہ نہیں بیان حکم ہے، جی جی ان کا کہنا ہے کہ گفتگو ہو رہی کس میں؟ عالم میں، جی ما سوی اللہ میں. جی جی سمجھے بات کو. جی تو جب صفات باری تعالیٰ خارج از بحث ہیں، جی جی غور کریں، جب صفات باری تعالیٰ خارج از بحث ہیں جی تو اب تعریف کا ان پر صدق جی اور تعریف میں ان کا داخلہ جی یہ تو غیر معقول ہے نا. جب وہ خارج از بحث ہیں، ان کے بارے میں بات ہی نہیں ہے، جی جی لہٰذا جب ان کے بارے میں گفتگو ہی نہیں ہے، وہ خارج از بحث ہیں، تو لہٰذا ما لا یقوم بذاتہ ہی یہ تعریف ان پر صادق نہیں آئے گی جی جی کیونکہ وہ خارج از بحث ہے. جی تو جب یہ لا یقوم بذاتہ ہی میں داخل نہیں جی تو اب یحدث فی الاجسام والجواہر کہہ کر ان کو نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی جی بھائی تو پھر یہ کیوں بولا؟ جی کائی بیان حکم ہے اور کوئی بات نہیں. جی جی بات آپ سمجھیں. جی جی خلاصہ دوبارہ سمجھیں. جی یہاں پر دو رائے ہیں. بعض نے کہا یحدث فی الاجسام والجواہر یہ تعریف کا تتمہ ہے، جی بعض نے کہا نہیں تعریف کا تتمہ نہیں ہے، بیان حکم ہے. جنہوں نے کہا تعریف کا تتمہ ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بول کر صفات باری تعالیٰ کو نکالا. جی کیوں؟ جب کہا نا ما لا یقوم بذاتہ
تو ما لا یکون بذاتی میں صفات باری تعالیٰ بھی داخل جی صحیح. کیوں وہ بھی قائم بذاتی ہاں نہیں ہے، جی قائم باللہ تعالیٰ ہے، جی تو لہٰذا ما لا یکون بذاتی کے اندر وہ داخل ہے. جی جب وہ ما لا یکون بذاتی کے اندر وہ داخل ہے جی تو اب آپ غور کریے گا کہ ان کو نکالنا ضروری ہے جی کیونکہ عرض تو ہے نہیں، جی جی معرف نہیں ہے، جی تعریف میں داخل ہے، جی تو ما لا یکون بذاتی میں مداخل ہے. جی. ان کو نکالنے کے لیے کہا یحدث فی الاجسام والظواہر جی کہ عرض فقط وہ نہیں جی کہ جو قائم بذاتی ہی نہ ہو، جی بلکہ عرض وہ ہے جو قائم بذاتی ہی نہ ہو اور اجسام اور جواہر میں حادث ہو. حادث جی صفات باری تعالیٰ جی وہ ان کا تعلق ذات باری عز اسمہ سے ہے، جی. لہٰذا اب ان پر تعریف ذاتی نہیں آئے گی. جی جی یہ ان حضرات کی رائے جو کہتے ہیں کہ یہ یحدث فی الاجسام والجواہر یہ تعریف کا تتمہ ہے، جی. قید ہے، اور اس کے ذریعے صفات باری تعالیٰ کو نکالا جا رہا ہے. جی بات سمجھے؟ جی سر دوسری رائے یہ ہے کہ یہ تعریف کا تتمہ نہیں ہے جی بلکہ بیان حکم ہے. جی تعریف کا تتمہ نہیں ہے، یہ سمجھو. جی دوسری رائے کی تعریف کا تتمہ نہیں ہے. نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ گفتگو ہی عالم میں ہو رہی ہے، جی بات عالم میں چل رہی ہے، جی اور صفات باری تعالیٰ ذات باری تعالیٰ وہ مسمى عالم سے الگ ہے، جی مسمى عالم میں ہی داخل نہیں ہے. جی جی جب مسمى عالم میں ہی داخل نہیں ہے تو اب ان کا داخلہ جب وہ بحث سے ہی خارج ہے جی تو اب ما لا یکون بذاتی تعریف کا ان پر صرف غیر معقول ہے، جی جی کیونکہ وہ خارج اس بحث ہے. جی سمجھ رہے ہو بات؟ جی جی جب وہ خارج اس بحث ہیں تو آپ غور کریے کہ جب خارج اس بحث ہیں تو تعریف ان پر صادق بھی نہیں، تعریف ان پر صادق بھی نہیں، تو ان کو وَيَحْدُثُ فِي الْأَجْسَامِ وَالْجَوَارِ کہہ کے ان کو نکالنے کی حاجت نہیں ہے. بات آپ سمجھو؟ جی جی یہ ان حضرات یہ دوسری رائے ہے. جی جی لیکن ان پر یہ سوال ہوگا کہ پھر یہ وَيَحْدُثُ فِي الْأَجْسَامِ وَالْجَوَارِ کیوں کہا؟ جی تو اس کا جواب یہ ہے کہ یحدث فی الْأَجْسَامِ وَالْجَوَارِ یہ بیان حکم ہے. جی بات سمجھو؟ ٹھیک ہو گیا. غور کریں جن حضرات نے کہا یہ تعریف کا تتمہ نہیں ہے جی جی وہ اپنی تائید ایک تو یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ خارج اس بحث ہے، جی ایک تو یہ کہتے ہیں جی یہ مسمى عالم سے صفات باری تعالیٰ ذات باری تعالیٰ مسمى عالم سے جدا ہیں، الگ ہیں، جی جی لہذا وہ خارج اس بحث ہیں، جی ان کے بارے میں گفتگو ہی نہیں ہے. جی ایک تو یہ جملہ بولتے ہیں اپنی تائید میں. جی دوسرا جملہ یہ بولتے ہیں کہ ما سے مراد ہے ممکن، جی جی ما لا یکون بذاتی، جی ما لا یکون بذاتی، ما سے مراد ہے ممکن. جی جب ما سے مراد ممکن ہے، کل میں گفتگو کے دوران یہ تقریر کر رہا تھا، جی جب ما سے مراد ہے ممکن، بات میں توجہ دے، جی ما سے مراد ممکن، جی تو اب صفات باری تعالیٰ تو وہ جو درجہ جنس میں تھا نا ما، جی وہیں سے نکل گئی. جی جی صفات باری تعالیٰ ما سے ہی نکل گئی. جی جی جب وہ ماں سے نکل گئیں اب بعد میں قید لگا کر ان کو نکالنے کی ضرورت تو تب پڑے جب وہ داخل ہوں. جب وہ داخل ہی نہیں جی ہے سر. تو قید کے ذریعے ان کو خارج کرنے کی حاجت نہیں ہے. جی اتنی بات آپ جی سمجھیں. سر جی یہ بھی بعض حضرات نے کہا، جی جی یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں نا بھئی یہ ما لا یکون بذاتی، یہ وَيَحْدُثُ فِي الْأَجْسَامِ وَالْجَوَارِ جی. یہ تعریف کا تتمہ نہیں ہے، یہ دوسری اپنی تائید پیش کرتے جی ہیں. جی لیکن اس پر پھر اعتراض ہوگا، جی کیونکہ یہ ذہن میں رکھیں تفصیل سے بات تو آگے چل کے آ رہی ہے، جی لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اس میں اختلاف ہے جی خود متکلمین کے بیچ جی کہ صفات باری تعالیٰ ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے. جی جی نہیں سمجھے؟ جی سر صفات باری تعالیٰ ممکن ممکن ہے یا ممکن یا واجب ہے، اس میں اختلاف ہے. جی. لہٰذا جو کہتے ہیں صفات باری تعالیٰ ممکن ہے جی جی تو اب ان کے ہاں تو ماں کہو گے، جی ماں سے مراد ممکن لو، جی. وہ تاریخ میں داخل ہے. جی جب تاریخ میں داخل ہے جی تو اب یحدث فی الْأَجْسَامِ وَالْجَوَارِ کے ذریعے ان کو نکالنا پڑے گا. جی. مطلب یہ جو دوسرا جواب ہے نا جی جی اس پر اعتراض ہے. جی جی جنہوں نے کہا یحدث فی الْأَجْسَامِ وَالْجَوَارِ جی یہ تعریف کا تتمہ نہیں ہے، جی اس کی ایک تائید یہ ہے کہ یہ خارج از بحث ہے. جی جی دوسری تائید نے کہا کہ ما سے مراد کیا ہے؟ ما سے مراد ممکن ہے. جی. جب صفات باری تعالیٰ ممکن نہیں ہے، جی واجب ہے، جی جی تو جب واجب ہے ممکن نہیں ہے تو ماں سے وہ نکل گئی ہے. جی سر جی تو اب یحدث فی الْأَجْسَامِ وَالْجَوَارِ کہہ کر ان کو نکالیں تو جب کہ وہ داخل ہو، جب وہ داخل نہیں تو نکالنے کی حاجت نہیں. نہیں سمجھو بات؟ جی سر تو اس کا آپ کو بتایا کہ اس میں بحث ہے. جی
اس پر اعتراض ہوگا. دوسری جو تائید پیش کی ہے اس پر اعتراض ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ صفات اللہ تعالیٰ ممکن ہے یا واجب ہے. اس میں مزید گفتگو انشاءاللہ صفات کا بیان آ رہا ہے وہاں پر. اتنی بات آپ سمجھیں. مانا کہا گیا ہے وہ کیا، یعنی یہ جو جملہ یاد یوسف علیہ السلام والجوائد تعریف کا تمامیہ ہے. یعنی یہ تعریف کا تمامیہ ہے، یہ قید ہے. پھر قید کی کیوں لگائی؟ اعتراض کرنے کے لیے صفات باری تعالیٰ سے. اور کہا گیا ہے نہیں، یعنی لیس ہوا من تمام التعریف. جب تمام تعریف سے نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ بلکہ وہ اس کے حکم کا بیان ہے. کس کا؟ غرض کا حکم کا. بات آپ سمجھو نہیں سمجھی؟ ٹھیک ہو گیا. میں نے آپ کو کل بھی یہ بات بتائی کہ موجودات کی متکلمین کے ہاں 22 قسمیں ہیں اور فلاسفہ کے ہاں 10 قسمیں ہیں. موجودات کی متکلمین کے ہاں 22 قسمیں ہیں اور فلاسفہ کے ہاں 10 قسمیں ہیں. متکلمین کے ہاں ایک قسم ہے جور، باقی جو 21 اقسام ہیں وہ ہیں آراز. ٹھیک ہے. اقوان، الوان، اصوات، روائے، طعوم، اعتماد، برودت، یبوست، رطوبت، حرارت اور تالیف، حیات، آلام، اور اس کے علاوہ قدرت، ارادہ، کراہت، نفرت، شہوت، اعتقاد، ظن اور نظر. یہ کیا ہے؟ یہ 21 اقسام ہیں آراز کی. کس کے نزدیک؟ متکلمین کے نزدیک. رہی بات فلاسفہ کی، ان کے ہاں موجودات کی ہیں 10 قسمیں. ایک جوہر اور 9 عرضیں، کم، کیف اور عین، متاع، فعل، انفعال، وضع، ملک، اضافت. یہ 9 قسمیں ہیں آراز کی متکلمین کے ہاں. فلاسفہ کے ہاں 9 قسمیں فلاسفہ کے ہاں، اور ایک قسم ہے جوہر. تو 10 قسمیں ہو گئی فلاسفہ کے ہاں موجودات کی، اور 22 قسمیں ہو گئی متکلمین کے ہاں موجودات کی. اتنی بات سمجھے؟ تو چونکہ علم کلام میں ہے اس لیے یہ گفتگو اپنے موقف اور اپنے مذہب کے مطابق کر رہے ہیں. اور مثال کیا دی؟ کل الوان والاقوان والطعوم والروائح. بات سمجھے؟ معنی کریں. جیسے الوان جمع لون کی، لون کے معنی رنگ کے. ٹھیک ہے. اس لون کی اصل کیا ہے؟ الوان اصول کتنے ہیں اور فروع کتنے ہیں، اس میں اختلاف ہے. بعض نے کہا کہ اصول الوان میں سے اصول فقط 2 ہیں، ایک سیاہ اور دوسرا سفید. بات سمجھے؟ بعض حضرات نے کہا یہ 2 اصول ہیں، باقی تمام الوان ترکیب سے ہیں. ایک رائے. دوسری رائے یہ ہے کہ ایک سواد، دوسرا بیاض، سرخی، سبزی اور زردی، یہ 5 جو ہیں یہ اصول ہیں، باقی سارے ترکیب سے ہیں. 2 رائے. تیسری رائے یہ ہے کہ ہر رنگ اصل ہے. ہر رنگ اصل ہے. ہر رنگ اصل ہے. بات سمجھے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں. جو کہتے ہیں بھئی سیاہی اور سفیدی یہ اصل ہے، اس پہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں، بات پہ توجہ دیں کہ سیاہی کو سفیدی کے ساتھ مختلف مقدار کے ساتھ ملائیں تو مختلف قسم کے رنگ حادث ہوتے ہیں. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اصل رنگ 2 ہی ہیں، سیاہی اور سفیدی. بات سمجھے؟ جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ 3 بھی اصل ہے، سرخی، سبزی اور زردی، ان کی بات پہ توجہ دیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہم مانتے ہیں کہ سیاہی اور سفیدی ان کو ملانے سے باقی رنگ بنتے ہیں، لیکن غور کریں ترکیب سے اگر رنگ حاصل ہو رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فی نفسی وہ اصل بھی نہیں ہے. نہیں سمجھ رہے بات؟ 2 رنگوں کو ملانے سے ایک رنگ حاصل ہو رہا ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اپنی جگہ پر وہ اصل بھی نہیں ہے. اس کو دوسرے لفظوں میں سمجھو، ایک قلم ہے آپ کے پاس، وہ سرخ رنگ کا ہے، اب آپ اس کے ساتھ لکھو، سرخ لکھا جا رہا ہے، اور اس سے ہٹ کے آپ کے پاس سرخ رنگ کا قلم نہیں ہے، آپ سیاہ اور سفید کی
ایسی آمیزش کرتے ہیں کہ رنگت میں سرخی آ جاتی ہے. تو اب یہاں پر سرخی ترکیب سے آئی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ الگ مستقل طور پر سرخ قلم ملتا نہیں ہے. مل جاتا ہے نا. تو اس لیے نظرات نے کیا کہا، انہوں نے کہا بھائی یہ بات ہم نے تسلیم ہے کہ سیاہی اور سفیدی کو ملانے سے مختلف رنگ حاصل ہوتے ہیں، لیکن یہ تین رنگ بھی اپنی ذات میں اصل ہیں. اتنی بات سمجھے. یہی دلیل جو ان حضرات نے تین لوگوں کے بارے میں دی، وہ لوگ دیتے ہیں جو ہر رنگ کو اصل مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ یہ جو 5 رنگ ہیں نا، ان کو ملانے سے کئی اور رنگ حاصل ہوتے ہیں، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ باقی رنگ اپنی ذات میں اصل نہیں ہے. ہر رنگ اپنی ذات میں اصل ہے. نہیں سمجھ رہے بات سمجھے. تو یہ میں نے سب کے مذاہب کی طرف اشارہ کر دیا، ان کی دلیل کی طرف اشارہ کر دیا. یہ ساری بات ظنی ہے، اس میں کوئی دلیل قطعی نہیں. یہ سارے ظنون ہیں جن کی یہ پیروی کر رہے ہیں. بات سمجھے ہو نہیں مانا. اور ان کے اصول کہا گیا ہے سیاہی اور سفیدی ہے ایک مذہب، اور کہا گیا ہے سرخی اور سبزی اور زردی بھی ایزن بھی کیوں کہا کہ بھئی وہ بھی ہیں. سیاہی اور سفیدی کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ جو تین ہیں یہ بھی ہیں ان کے ساتھ. مطلب پھر اصول جو الوان ہیں وہ 5 ہوئے، اور باقی ترکیب سے. یہ جو والبواقی بالترکیب، اس کا تعلق دونوں اقوال کے ساتھ. جنہوں نے کہا سواد اور بیاض، وہ بھی کہتے ہیں والبواقی بالترکیب. جو کہتے ہیں سواد والبیاض والحمرہ والخضرہ والصفرہ، وہ بھی کہتے ہیں والبواقی بالترکیب. یہ بات سمجھے. یہاں پر ایک مسئلہ ضمنی طور پر آپ ذہن نشین کر لیں، وہ یہ کہ ایک چیز یہاں پر اس بارے میں جو ان کی ادلہ ہیں، جو دلائل ہیں، وہ ما ظنی ہیں، ظنون ہیں جن کی یہ پیروی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے اس قسم کے مباحث میں، اس قسم کے مباحث کے ساتھ بسا اوقات کوئی دینی احکام کا تعلق نہیں ہوتا، نہ اعتقادات کا نہ اعمال کا. یہ سوال ضرور ہوگا کہ جب دینی احکام کا تعلق نہیں تو پھر علم کلام میں ان سے بحث کیوں کی جا رہی ہے. یہ سوال ضرور ہوگا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ الکلام یجر الی الکلام، گفتگو چلی اور گفتگو یہاں لے کر آ گئی. ٹھیک ہے. تو متکلمین کی اس میں ایک رائے، فلاسفہ کی دوسری رائے، جمہور متکلمین کی اور رائے، بعض محققین کی اور رائے. ایسا اس قسم کے مباحث میں ہوتا رہتا ہے. وہ مباحث جن کے ساتھ کوئی دینی مسئلہ اعتقادی یا عملی متعلق نہ ہو، ان مسائل میں آپ ضروری نہیں کہ آپ متکلمین ہی کی رائے پر کاربند رہے، متکلمین ہی کی رائے کو اپنی رائے بنائیں. ایسا ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں دلیل کا رجحان بعض متکلمین کی رائے کا ہو یا فلاسفہ کی رائے کا ہو، تو دلیل کے رجحان کی وجہ سے آپ کسی اور کی دلیل، کسی اور کی موقف کو بھی اپنا سکتے ہیں. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے. یہ پابندی کہ کسی اور کے موقف کو نہیں اپنایا جا سکتا وہاں پر ہے جبکہ اس کے ساتھ کوئی اعتقاد یا عمل اس کا تعلق ہو. اگر اس کے ساتھ کسی دینی مسئلے، شرعی مسئلے کا کوئی تعلق نہیں ہے اور دلیل آپ کو متکلمین کے بجائے فلاسفہ کی رائے نظر آ رہی ہے، تو وہاں پر فلاسفہ کی رائے کو قبول کیا جا سکتا ہے دلیل کے رجحان کی وجہ سے. بات آپ سمجھے. البتہ وہ مسائل جو دینیہ ہیں، وہ مسائل جو شرعیہ ہیں، جن کے ساتھ معتقدات اور اعمال کا تعلق ہے، وہاں پر ضروری ہے کہ اہل سنت و جماعت انہی کی فکر کی آپ پیروی کریں گے. ان کی فکر سے آپ عدول نہیں کر سکتے، خروج نہیں کر سکتے. یہ بات سمجھے نہیں سمجھے. یہ بات ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہو گیا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے بھئی اس قدر جو ہے وہ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، بھئی یہ مسئلہ کیا ہے، یہ مسئلہ فلاں ہمارے بزرگ نے بیان کر دی لہذا ہم اسی پر ہیں. بات آپ سمجھو نہیں سمجھے. جی بھئی فلاں نے کہہ دیے جی وہ زمین ساکن ہے. ٹھیک ہے. ابھی آپ ہم کو چلتی دکھا دیں، ہم جب بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ جو چلتی دکھا رہے ہیں وہ فلاسفہ ہیں یا سائنسدان ہیں. جنہوں نے ساکن کہا وہ اہل سنت کی ایک مقتدر شخصیت ہے. تو لہٰذا ہم ان کی بات چھوڑ کے ان کی بات کیوں مانیں. ذہن میں رکھیں اس سے کون سا دینی مسئلہ کا تعلق ہے.
یہ ہے کوئی؟ اس سے کون سا دینی مسئلہ؟ بس زمین چل رہی ہو، جب بھی کعبہ جدھر تمہیں چہرہ کرنا ہے قبلہ ادھر ہی ہے، رکی ہو جب بھی ادھر ہی ہے. ایسا تو نہیں زمین چلنے کی وجہ سے کعبۃ اللہ اٹھ کے جو ہے نا وہ چلا جاتا ہو اس پہ سورج پہ. روکیں اس کو، بات آپ سمجھے. تو یہ جو پابندی ہے یہ ان مسائل میں ہے جو جن کا تعلق اعمال سے ہو، معتقدات سے ہو، ان میں اپنے موقف کو نہیں چھوڑا جا سکتا. باقی ایسے مسائل جن کے اندر جن کا تعلق اعمال سے، معتقدات دینیہ سے نہ ہو، محض تحقیق ہو، وہاں پر متکلمین میں سے بات اگر کوئی بات کی ہے آپ کو دلیل راجع نظر آتی ہے، اگر آپ دلیل میں نظر کرنے کے اہل ہیں، یہ بات بھی ضروری ہے. دلیل میں نظر کرنے کے آپ اہل نہیں ہیں تو ایسی صورت میں پھر آپ اپنے بزرگوں ہی کی مانیں. آپ دلیل میں جب آپ سمجھ ہی نہیں سکتے دلیل کو، تو لہٰذا بلا وجہ آپ کسی اور کی جانب جائیں، یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے. بات سمجھے. اور باقی ترکیب سے اس کے بعد کا والاقوان، اقوان جمع کون کی. میں نے آپ کو بتایا کہ آراز کی ایک قسم ہے کون. کل میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ فلاسفہ کے یہاں آراز نسبیہ ہیں 7. فلاسفہ کے یہاں آراز نسبیہ 7. ان میں سے ایک عین ہے، اس کو متکلمین مانتے ہیں، باقی کسی کو متکلمین تسلیم نہیں کرتے. وہ جو عین ہے نا وہی یہ کون ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا. اصطلاحات میں فرق ہے. فلاسفہ کے یہاں کون کے معنی اور ہے، ان کے یہاں کون کا مطلب کیا ہے؟ صورت نویہ کو حدوث. صورت نویہ کو حدوث، یہ معنی ہے کون. ٹھیک ہے، اس کے مقابل ہے فساد. متکلمین کے یہاں کون کا مطلب کیا ہے؟ متکلمین کے یہاں کون کا مطلب ہے حصول فی العین، حصول فی مکان. بات سمجھ رہے ہو؟ جس کو فلاسفہ عین کہہ رہے ہیں اس کو یہ کون کہہ رہے ہیں. بات ذہن میں رکھیں، جس کو وہ عین کہتے ہیں اس کو یہ کون کہتے ہیں. تو جس کو یہ کون کہتے ہیں ان کے وہ کون اور ہے. ان کے کون کے معنی کیا ہے؟ صورت نویہ کو حدوث. اس کے کون کے مقابل ہے فساد. سمجھے بات کو. ان کے کون کے حصول فی مکان، حصول فی مکان. سمجھے بات کو. تو اقوان 4 ہیں. کون کی 4 قسمیں؟ اجتماع، افتراق، حرکت، سکون. اجتماع، افتراق، حرکت، سکون. ٹھیک ہے. اجتماع کے کون جوہرین بحیث لا يمكن ان يتوسط بینہما ثالث. 2 جوہروں کا اس انداز میں ہونا کہ ان کے بیچ تیسرے کا توسط ممکن نہ ہو. یہ اجتماع. تیسرے کا توسط ممکن ہو تو یہ افتراق. کون الجوہرین بحیث لا يمكن ان يتوسط بینہما ثالث. یہ ہو گیا اجتماع. اور کون الجوہرین بحیث یمکن، لا یمکن کیا تھا؟ وہ اجتماع تھا. یمکن ان یتوسط بینہما ثالث، یہ کیا ہو گیا؟ یہ افتراق. بات سمجھیں. اور حرکت کیا ہے؟ حرکت یہ کہ حصول فی مکان. حصول فی مکان، حصول ہو ایک مکان میں جبکہ اس سے پچھلے جو ہے وہ مرحلے میں دوسرے مکان میں اس کو حصول ہو. حصول فی مکان جبکہ وہ مسبوق ہو بے حصول ہی فی مکان آخر، یہ حرکت ہے. اور حصول فی مکان جبکہ وہ مسبوق ہو اسی مکان میں دوسرے حصول سے، یہ کیا ہے؟ یہ سکون. ذہن میں رکھنا فلاسفہ کے یہاں سکون عدم حرکت ہے، عدم ملکہ ہے. اور متکلمین کے یہاں سکون وجودی ہے. متکلمین کے یہاں حرکت اور سکون دونوں امور وجودیہ ہیں، برخلاف کس کے؟ فلاسفہ کے. فلاسفہ کے یہاں حرکت اور سکون میں تقابل عدم والملکہ کا ہے. ٹھیک ہے نا. حرکت ہماری وجودی ہے، سکون ہمارے عدمی ہے. بات ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہو گیا مانا. اور اقوان ہے، اور وہ اجتماع ہے، افتراق ہے، حرکت اور سکون. ٹھیک ہے. چوتھی قسم بتائی انہوں نے طعوم. کہا ان کی انواع ہیں 9. مانا کریں. اور طعوم ذائقے. ٹھیک ہے نا. ان کے انواع ہیں 9 اور وہ
कड़वापन यानी तलखी, और वो तलखी, तेजी, नमकीन होना, गलूगीरी यानी गले की बस्तगी, गले को गले के अंदर इसका फंदा लगा देना, और तुरशी बस्तगी ये ज़बान को जो है क्या करना, उसमें तंगी का बायस होना, और मिठास और चर्बी और बेजायका होना। तो फाहत ये बेजायका होना। तो सवाल ये कि जो बेजायका होना है ये तो फिर ताम नहीं है, नहीं बेजायका होना तो ताम नहीं है। इसलिए इमाम राज़ी रहमतुल्लाह तआला ने तफाहत को तौम में शुमार नहीं किया और कहा भाई इनके अनवा हैं 8। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह तआला ने 8 अनवा जिक्र किए, आप 9 जिक्र कर रहे हैं। तफाहत बेजायका होना, ये बेजायका होना जो है ना ये तो नहीं है। बेजायका होना तो ये तो ताम नहीं है। समझी बात? इसका एक जवाब ये दिया गया है कि ये मुकाबला की वजह से। अब गौर करें, जैसे कज़िया मुतलका को क्या कर दिया जाता है, मासूरात में शुमार कर दिया जाता है, तो लिहाजा अब ये बेजायका होना इसको भी तो में जिक्र कर दिया गया, क्यों? मुकाबला की वजह से। एक जवाब ये है। दूसरा जवाब ये है कि तफाहत के लुग़वी माना है बेजायका होना, इस्तिलाह में ये है कि ताम कलील, ताम खफीफ, ठीक है। तो इस्तिलाह में तफाहत के माना है ताम कलील, ठीक है, और कैफियत मुतवस्सिता बैन अल हलावा व दुसूमा। तो लिहाजा इसमें ये तोम से शुमार होगा। बात समझे नहीं समझे? तो लिहाजा उसूल हो गए इनके 9, बाकी इनके जायके बेशुमार हैं भाई। कभी जनाब वाला अभी पहले 1 सालन बनता था मुर्गी का, ठीक है ना। अभी आप होटल पे चले जाएं, अब वो बड़ी लंबी लिस्ट उन्होंने लगाई, भाई ये कढ़ाई है, ये हंडी है, ये अचारी है, ये जनाब वाइट है, ये मिर्ची वाली है, फलाम वाली है, ठीक है। तरकीब से बहुत से जायके हासिल होते हैं, ठीक है ना। वो बंदा खिलाए तो फिर उसमें उनका ज़्यादा इदराक होता है ना, कौन कौन से जावेद इरफान है, मना करें। इरफान ने तो सिर्फ चाय का जायका छिकाना होता है, मना करें। और फिर हासिल होते हैं तरकीब के बायस है अनवा जो एदाद शुमार से बाहर हैं, ठीक है। और बुएँ यानी रवाए जमा राया की, तो इसकी अनवा कितने का अनवा इसकी बेशुमार हैं, और हर एक नौ का कोई नाम भी नहीं है ख़ास। समझे बात को? आजकल बहुत से नाम रख लिए गए हैं वक्त के साथ साथ। ये शायर रहमतुल्लाह तआला ने अपने दौर के हिसाब से बात की। इसके अलावा कसीरा हैं और नहीं उनके मखसूस नाम। गौर करें कि क्या कहा था, आराज वो हैं जो यहदुतु फिल अजसाम वल जवाहिर। ये तो मातिन रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया। शायर रहमा कहते हैं कि जो है कौन हुसूल फी मकान, ये तो जिसमें भी पाया जाता है और जौहर में भी पाया जाता है, जौहर फर्द में, इसमें कोई शक नहीं है। जाहिर ये है कि मा अदल अकवान, लौन है, रंग है, बू है, जायका है, कहा ये फ़कत अजसाम में होता है, ये जवाहिर में नहीं होता। बात समझे नहीं? जाहिर ये है कि ये फ़कत अजसाम में होता है, जवाहिर में नहीं होता। यानी आराज सारी की सारी वो अजसाम में भी हूँ और आराज में और जवाहिर में भी ऐसा नहीं है। बाज़ आराज जो है वो जवाहिर में पाई जाती है, बाकी जो है वो अजसाम में पाई जाती है, अजसाम के साथ कायम होती है। बात समझिए? ये रंग है, बू है, जायका है, इसका ताल्लुक जौहर फर्द से ज़ाहिर ये कि नहीं होता। क्यों? क्या दलील है? गौर करें आप, इस पर तवज्जो करें कि जिस्म में जितनी किल्लत आती जाए ना, जिस्म जितना छोटा होता जाए, रंग बू जायका में कमी आती जाएगी। जब इंतहाई छोटा जिस्म हो तो उसका रंग बू जायका ना होने के बराबर हो जाता है। बात समझे नहीं? उसका रंग बू जायका ना होने के बराबर हो जाता है। अब जिस्म है, लेकिन जिस्म जितना सगीर से सगीर होता जा रहा है, रंग बू जायका में कमी आती जा रही है, यहाँ तक कि इतना सगीर के रंग बू जायका उसकी बू भी नहीं सूंघी जा सकती, जायका भी नहीं चखा जा सकता, रंगत फिर जो है वो देर से उसकी ज़ायल होती है। तो जब जिस्म सगीर का यह आलम है, अगर जौहर फर्द उसमें तो करीने क्यास यही है, उसका कोई रंग बू जायका नहीं। बात समझे? बाज़ रात ने कहा भाई
آپ رنگ بو ذائقہ کی نفی نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ یہ کہ آپ کو محسوس نہیں ہو رہا ہے صحیح لیکن محسوس نہیں ہو رہا. نہیں سمجھے؟ تو اس کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ بات یہ کہ یہ ہے ہی امر حسی. جب محسوس نہیں ہو رہا تو اس کے وجود پہ کیا دلیل ہے؟ نہیں سمجھے بات؟ لہٰذا اس کے وجود پہ کوئی دلیل جب ہے ہی من کبیر المحسوسات اور آپ خود کہہ رہے ہو کہ بھئی حس اس کا ادراک نہیں کر پا رہی ہے صحیح لیکن حس ادراک نہیں کر پا رہی. بھئی ہے ہی امور محسوسہ سے حس ادراک نہیں کر پا رہی تو پھر ہونے کی کیا دلیل ہے؟ بات سمجھے؟ اور ایک اور وجہ بھی ہے یہ بھی کہا جا سکتا ہے فلاسفہ کہتے ہیں کہ رنگ بو ذائقہ یہ مزاج کے توابع سے ہے. یہ کیا ہے؟ مزاج کے توابع سے ہے. مزاج کیا ہے؟ مزاج وہ کیفیت ہے جو اس جسم مرکب میں حاصل ہوتی ہے جو اجسام مختلف طباع سے مرکب ہوتا ہے. بات پہ توجہ دینا. مزاج وہ کیفیت ہے جو اس جسم میں حاصل ہوتی ہے جو اجسام مختلف طباع سے مرکب ہوتا ہے. تو وہ جسم جو اجسام مختلف طباع سے مرکب نہ ہو جنہیں اجسام میں مفردہ کہتے ہیں کون؟ فلاسفہ. کیا؟ بھئی پانی، آگ، عناصر اربع. تو عناصر اربع تنہا ہوں تو ان میں مزاج نہیں تو رنگ بو ذائقہ نہیں. بات سمجھے نہیں؟ اسی طرح مجردات تو مجردات اور اجسام میں مفردہ ان کا مزاج نہیں تو رنگ بو ذائقہ نہیں. بات سمجھے؟ تو غور کریں جسم مرکب ہو جسم ہو لیکن اجسام مختلف طباع سے مرکب نہ ہو مزاج نہ ہو تو اب وہاں پر رنگ بو ذائقہ نہیں تو جوہر فرد تو مرکب ہی نہیں وہاں رنگ بو ذائقہ کہاں سے آ جائے گا. تو یہ دوسری تائید ہے شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو. بات سمجھے نہیں؟ سوال یہ ہے کہ شاعر نے کیا کہا وَالْأَزْهَرْ أَنَّ مَا عَدَ الْأَقْوَانِ لَا يَعْرِضُ إِلَّا الْأَجْسَامِ کہ اقوان کے بعض سوا فقط اجسام کو عارض ہوتا ہے جواہر فردہ کو عارض نہیں ہوتا. رہی بات کون کی یہ حصول فی مکان اس کا تعلق جسم سے بھی اس کا تعلق جوہر سے بھی لیکن باقی جو آراز ہیں رنگ بو ذائقہ اس کا تعلق ہے وہ اجسام سے ہے آراز وہ جواہر سے نہیں. کیوں؟ اس کی ایک تائید یہ پیش کی کہ جتنا جسم صغیر ہوتا جاتا ہے رنگ بو ذائقہ میں کمی آتی ہے حتیٰ کہ جسم انتہائی صغیر ہو جائے تو اب رنگت اس کی پھر کچھ نہ کچھ امتیاز رہ جاتا ہے بو اور ذائقہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. جب جسم صغیر کا یہ عالم ہے تو جوہر فرد و بدری جولا اس کا رنگ بو ذائقہ نہیں ہوگا. سمجھے بات کو؟ اور دوسری تائید میں یہ بات کی جا سکتی ہے کہ فلاسفہ کے ہاں رنگ بو ذائقہ مزاج کے توابع سے ہے اور مزاج کے مزاج وہ کیفیت ہے جو اجسام مختلف طباع جو اجسام مختلف طباع سے مرکب ہونے والے جسم میں حاصل ہوتا ہے. وہ کیفیت جو اجسام مختلف طباع سے مرکب ہونے والے جسم میں حاصل ہوتی ہے اس کیفیت کا نام مزاج ہے. لہذا وہ جسم جو مختلف طباع اجسام سے مرکب نہ ہو جیسے اجسام مفردہ عناصر اربع ان میں مزاج نہیں تو رنگ بو ذائقہ نہیں اپنی ذات کے اعتبار سے. سمجھے بات کو؟ مجردات مزاج نہیں تو رنگ بو ذائقہ نہیں. تو جب مزاج نہیں تو رنگ بو ذائقہ نہیں تو جوہر فرد بھی مزاج سے خالی. جب جوہر فرد مزاج سے خالی یہاں پر بھی رنگ بو ذائقہ کا تصور نہیں ہوگا. یہ دوسری تائید اشارے کی. بات سمجھے؟ اور زیادہ ظاہر یہ ہے کہ اقوان کا معادہ یعنی آپ کو بتا دیے کون کے معنی حصول فی مکان ہے. صورت نوعیہ قدوسی فلاسفہ کی اصطلاح ہے ان کی نہیں عارض ہوتا مگر اجسام. ٹھیک ہو گیا.